والله من قرأ الفاتحة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن فاطمة هي ليلة القدر من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد قال صلى الله عليه محمد وآل محمد. حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ فاطمہ یا لیلۃ القدر کہ فاطمہ وہ لیلۃ القدر ہے. من عرف فاطمہ حق معرفتها کہ جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کیا جس طریقے سے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے فقد ادرک لیلۃ القدر کہ اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا اس کی معرفت حاصل کیا. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کا ادراک چاہیے لیلۃ القدر کی معرفت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں جناب شہزادی کونین کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. اور جب ہم شہزادی کونین کی معرفت حاصل کر لیں گے تو خود بخود رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے, علی ہم سے راضی ہو جائیں گے, حسنین ہم سے راضی ہو جائیں گے. اس لیے کہ فاطمہ کوئی عام ذات نہیں ہے, فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے, زہرا کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے, بلکہ زہرا وہ ذات ہے جو جزء رسالت ہے. زہرا وہ ذات ہے جو نبوت و رسالت و امامت کا جزء ہے. یا یوں کہوں کہ اگر زہرا کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو نہ رسالت سمجھ میں آئے گی نہ امامت سمجھ میں آئے گی.
دونوں کی معرفت کا ذریعہ، دونوں کو پہچانوانے کا ذریعہ جناب شہزادی کونین کی ذات ہے کہ آپ نے رسالت و امامت کو صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان پہنچایا. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ ایک امتی بن کے کس طریقے سے اپنے ہادی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، وہ جناب شہزادی کونین نے ہمیں سکھایا کہ ایک امتی کا کیا فریضہ ہونا چاہیے، ایک امتی کا کیا کردار ہونا چاہیے. اسی لیے ایسا کردار آپ نے دکھایا کہ زمانے کا امام آواز دے رہا ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی شخصیت اگر ہمارے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے تو وہ شہزادی کونین کی ذات ہے. اور آگے بڑھ کے پھر امام زمانہ نے فرمایا کہ ظہور کے بعد جس روش پہ میں قیام کروں گا، ظہور کے بعد جس روش پہ میں حکومت چلاؤں گا، وہی روش ہوگی، وہی آئیڈیالوجی ہوگی جو فاطمہ نے سکھایا ہے. ظہور کے بعد بھی امام اسی طریقے سے قیام کریں گے، ظہور کے بعد امام اسی روش پہ چلیں گے جو روش شہزادی کونین نے سکھائی ہے. اور امام مختلف جگہوں پہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب کائنات پر حجت ہیں خدا کی طرف سے، مگر ہماری جدہ فاطمہ وہ ہم پر حجت ہے. لہٰذا میرے عزیزوں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کریں. آپ کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی تو رسول خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے، علی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. فاطمہ کو چھوڑ کے اگر کوئی رسول کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے. فاطمہ سے دوری اختیار کر کے، فاطمہ سے جدا ہو کے آپ لاکھ سجدوں پہ سجدے کرتے رہیں کہ رسول راضی ہو جائیں، مگر رسول راضی ہونے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے خود فرمایا ہے من آذاہا فقط آذانی، جس نے اسے اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا ہے. من ابغضہا فقط ابغضنی، کہ جس نے اس کے ساتھ دشمنی کیا اس نے میرے ساتھ دشمنی کیا ہے. من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. لہذا یاد رکھو رسول کے جلسے کرنے سے بہتر یہ ہے، صورت رسول پہ جلسے انعقاد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے فاطمہ کی معرفت حاصل کریں. فاطمہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، رسول خود بخود راضی ہو جائیں گے. فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ کون سی جو ہے وہ رات ہے؟ لیلۃ القدر یعنی مبارک رات، بہترین رات، تقدیر والی رات. کون سی رات ہے لیلۃ القدر؟ ایک چیز ہوتی ہے زمان، ایک چیز ہوتی ہے مکان. زمان ہو مکان. زمان کیا ہے؟ دن رات، صبح شام، یہ اوقات، یہ کیا ہے؟ یہ زمان ہے. مکان کیا ہے؟ مکان یعنی جگہ، پلیس، آپ کی آفس، آپ کا گھر، زمین و آسمان، یہ کیا ہے؟ یہ مکان ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں زمان، کچھ چیزیں ہوتی ہیں مکان. خداوند عالم نے لیلۃ القدر کا قرآن مجید کے لیے، قرآن مجید ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. معبود لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. کس میں نازل کیا؟ کون سی رات؟ کہا لیلۃ المبارکہ. کون سی رات؟ کہا مبارک رات. وہ مبارک رات کہاں ہے؟ کہا ایک مہینے میں. کس میں ہے؟ کہا ماہ سیام میں ہے. وہ ماہ سیام میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی رات ہے. پتہ کسی کو کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم. اس میں بھی جو ہے روایتیں ہیں 17 تاریخ، 19 تاریخ، 21 تاریخ، 23 تاریخ، 27 تاریخ. 5 روایتیں ہیں. یہ پانچوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے. انشاءاللہ بھی آگے منزل آئے گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس لیے پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا. یہ زمان تھے. لیلۃ القدر خدا نے کیا بتایا؟ یہ زمان، یہ وقت ہے. یہ ایک رات. رات کیا ہے؟ رات زمان میں آتا ہے، رات وقت میں آتا ہے. یہ ایک زمان ہے مبارک جو لیلۃ القدر ہے. اور اس کے بعد خداوند عالم نے ایک مکان کے لیے فرمایا کہ وہ مبارک مکان ہے. کون سا مکان؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. وہ گھر جو خداوند عالم نے مکے میں لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ گھر مبارک ہے. کون گھر؟ خانہ کعبہ. ایک زمان مبارک، ایک مکان مبارک. لیلۃ القدر کیا ہے؟ برکت والی رات ہے.
کبھی آپ نے برکت دیکھی ہے؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں کبھی آپ کو برکت نظر آئی؟ کہا وہ مانوی برکات ہے، لہذا ضرورت یہ تھی کہ لیلۃ القدر جو زمان ہے اور جو مکان مبارک ہے دونوں کی برکتیں نظر آئیں، لہذا اب دونوں کی برکتوں کو، زمان و مکان کی برکتوں کو اگر دیکھنا ہے تو زمان و مکان دونوں مبارک، ایک مکان مبارک ایک زمان مبارک، بہت توجہ سے سنیے گا، ایک زمان مبارک ہے ایک مکان مبارک ہے، ان دونوں کے مصادیق کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی برکت کو ہم دیکھ سکیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی برکت کا مشاہدہ کر سکیں تو زمان مبارک اور مکان مبارک دونوں کے مصادیق کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ اب جب زمان مبارک کون سا ہے؟ کہا لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، یہ کیا ہے؟ یہ زمان مبارک ہے۔ امام فرماتے اِنَّ فاطمہ ہی لیلۃ القدر، اِنَّ فاطمہ ہی لیلۃ القدر، فاطمہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، یعنی جو زمان مبارک ہے جب اس کے مصداق کو تلاش کیا کون ملا؟ لیلۃ القدر یعنی فاطمہ۔ مکان مبارک کون سا؟ کہا مکان مبارک اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، مکان مبارک کون سا ہے؟ کہا خانہ کعبہ۔ زمان مبارک لیلۃ القدر، مصداق کون؟ فاطمہ۔ مکان مبارک خانہ کعبہ، مولود کعبہ کون؟ علی، مولود کعبہ کون؟ علی۔ دونوں کے زمان و مکان کے مصادیق کو جب جمع کیا، ان کی برکات کو آپس میں ملایا، علی اور فاطمہ کو جب آپس میں جمع کیا، دونوں مبارک زمان و مکان کو جب آپس میں ملا دیا، اب کائنات تک آپ دیکھتے جائیے، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی گاؤں میں ایسا نہ ہوگا انسان ہو اور نسل علی و فاطمہ نہ ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ زمان و مکان مبارک بابرکت ہے، یہ زمان بابرکت ہے، یہ مکان، اس کی برکت دیکھنا ہے تو ان دونوں کے مصداق کو ملانا پڑے گا، اور اگر یہ نہ ہوتے تو آیت کیا ہے؟ آیت بیان کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔ آیت کی زبان کون بنے گا؟ آیت کی زبان کیا مسلمان بنے گا آج کا؟ نہیں، کون؟ اہل بیت بنیں گے، آل محمد بنیں گے، جو آیت کی زبان بنیں گے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو خشیت خدا سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آیت نے بیان کیا، آپ نے ترجمہ کر لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ ہم جائیں کوئی یہاں سے جا کے قرآن مجید ہاتھ میں لے کے لے جا کے پہاڑ پہ رکھتے ہیں، ریزہ ریزہ ہوگا، مگر نہیں۔ اب اس آیت کی زبان کون بنے گا؟ اہل بیت۔ تب یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئی۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ کہا اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہ آتی اگر میدان مباہلہ نہ ہوتا، یہ آیت سمجھ میں نہ آتی اگر میدان مباہلہ نہ ہوتا۔ اور پھر عیسائیوں نے کہہ کے بتا دیا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، آواز دیا ہم ایسی ہستی دیکھ رہے ہیں، اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ چکنا چور ہو جائے۔ میدان مباہلہ میں آنے کے بعد فاطمہ نے اپنے وجود کے ذریعے سے آیت کو پہچانوا دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ بابرکت ہے یہ ذات، اور کیسی بابرکت کہ اس کی نسلیں بھی بابرکت ہیں، اس کی نسلیں بھی بابرکت ہیں۔ شہزادی کونین کی مردوں کو غرور ہو گیا تھا، مرد مغرور ہو گئے تھے، کیا ہمارے بغیر نسل چل ہی نہیں سکتی۔ مردوں کے اندر اپنی مردانگی پہ غرور تھا کہ ہمارے بغیر نسل نہیں چل سکتی۔ پروردگار عالم نے مردوں سے نسل چلائی مگر دوام کی ضمانت نہیں ہے، لیکن خدا نے 2 عورتوں سے نسل چلائی، آج تک باقی ہے۔ خدا نے 2 عورتوں سے نسل چلائی۔ پیغمبر کی نسل کس سے چلی؟ قاہر خاتون، کون؟ دختر پیغمبر، اس سے نسل چلی۔ دوسری کون؟ کہا وہ ام صدیقہ، کون؟ جناب مریم۔ جناب مریم کی ذات، مرد کو یہاں بھی غرور تھا، ہمارے بغیر تو نسل چل ہی نہیں سکتی۔ خدا نے اس غرور کو
باقی رہی یا نہیں رہی، مگر ان دو عورتوں کی جو نسل چلی وہ آج تک باقی ہے. ان دونوں عورتوں کی جو نسل چلی وہ آج تک باقی ہے. اب ہم یہ سوال نہ کریں کہ جب ظہور ہوگا تو کون نماز پڑھے گا، کون نماز پڑھائے گا، کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں روایت ہے باب نزول جناب عیسیٰ کے ذیل میں پیغمبر اکرم اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے صحابیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مریم کا لاڈ آسمان سے نازل ہوگا اور نازل ہونے کے بعد تم میں سے کوئی ہوگا جو اسے نماز پڑھائے گا، تم میں سے کوئی ہوگا جو نماز پڑھائے گا. اب سب تعجب اور حیرت میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا نبی اللہ وہ صاحب شریعت نبی، وہ نبی ہیں، وہ صاحب شریعت ہیں، بھلا ہم ان کو نماز پڑھائیں گے؟ پیغمبر نے کہا تم سے مراد تم نہیں ہو، ہماری اولاد میں سے کوئی ہوگا، ہماری اولاد میں سے کوئی ہوگا جو نماز پڑھائے گا. یا نبی اللہ کون ہوگا؟ کہا وہ ہوگا جو میرے نام کا نام ہوگا، میرے لقب کا لقب ہوگا، میری کنیت کا کنیت ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا جو آگے مریم کے لال کو آگے نماز پڑھائے گا. اور اس کے بعد آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ابھی 3-4 سال پہلے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری کہاں آیا؟ نجف میں آیت اللہ سستانی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور وہ آیا ملنے کے لیے، آیت اللہ سستانی سے اس کی ملاقات ہوئی. اب ملاقات کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوئی جسے سب لوگوں نے دیکھا. ایک مہمان کا فرض کیا ہے، ایک میزبان کا فرض کیا ہے کہ وہ مہمان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی دعوت دے. آپ آگے چلے، آپ جو چلتے ہیں تو مہمان سے ہی کہتے ہیں آپ آگے چلیے. آیت اللہ سستانی نے اس کو اشارہ کیا، کہا آپ آگے چلیے. اس نے کہا نہیں، میں آپ سے آگے نہیں چل سکتا، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. اور جب وہ آیا یہاں تو وہاں پہنچنے کے بعد اس نے آیت اللہ سستانی کے جب گھر کو دیکھا تو ایک پوشیدہ گھر، تو گھر کو دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگا، آپ کا گھر اتنا پوشیدہ، آپ کا گھر اتنا مخدوش حالت میں، میں رک کے یہ کہوں تو جسے پوشیدہ سمجھ رہا ہے اس گھر میں کتنے علم کے چراغ جلتے ہیں. اس گھر میں چونکہ علم محلوں میں نہیں ملتا، پوشیدہ گھروں میں ملتا ہے. لہذا اس نے کہا آپ چلیے آگے آگے. آیت اللہ سستانی نے کہا آپ چلیے، اس نے کہا نہیں آپ چلیے، آپ کے آگے میں نہیں چل سکتا. پوری دنیا نے دیکھا ایک طرف مریم کے بیٹے کا نمائندہ، ایک طرف بطول کے بیٹے کا نمائندہ، ایک طرف مریم کا بیٹا عیسیٰ اس کا نمائندہ، ایک طرف بطول کا بیٹا امام مہدی کا نمائندہ. لیکن مریم کے بیٹے کا نمائندہ پیچھے پیچھے، بطول کے بیٹے کا نمائندہ آگے آگے. پوری دنیا نے دیکھا جب آج کا مریم کے بیٹے کا نمائندہ بطول کے بیٹے کے نمائندے کے آگے نہیں چل سکتا تو کل مریم کا لال بطول کے لال کے آگے کیسے چل سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ یہ لیلۃ القدر ہے. کون سی رات ہے نہیں معلوم. لیلۃ القدر کون سی رات ہے ہمیں نہیں پتا کون سی رات ہے. وہ بعض افراد کہتے ہیں کہ تاریخ شہادت جو ہے وہ شہزادی کی ذکر کیوں نہیں ہے؟ شہزادی کی تاریخ شہادت تاریخ میں نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہ رسول کی وفات کے بعد کتنے دن زندہ رہی یہ ہے. تاریخ ذکر نہیں ہوئی بلکہ کیا ذکر ہوا ہے؟ رسول کی وفات کے بعد کتنے دن باحیات رہی، یہ تاریخ میں تحریر ہے. اب اس میں بھی روایتیں ہیں 40 دن رسول کی وفات یعنی 28 صفر کے بعد آپ 40 دن زندہ رہیں، آپ 45 دن زندہ رہیں، آپ 75 دن زندہ رہیں، آپ 90 دن زندہ رہیں، آپ 95 دن زندہ رہیں. یہاں بھی 5 روایتیں. کیا ہے فاطمہ؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں بھی 5 روایتیں ہیں. وہاں بھی 5 روایتیں، یہاں بھی 5 روایتیں. اب جو آپ سے سوال کریں کہ تاریخ شہادت تو ذکر ہونی چاہیے، تاریخ شہادت تو رہنی چاہیے، تاریخ شہادت بتائیے کیا ہے؟ ان سے یہی کہیے گا تم لیلۃ القدر بتا دو کون ہے، ہم تاریخ شہادت بتا دیں گے. لیلۃ القدر بتا دو کون سی رات لیلۃ القدر ہے، ہم تاریخ شہادت بتا دیں گے. تم لیلۃ القدر بتا نہیں سکتے اس لیے خداوند عالم نے اسے پوشیدہ رکھا ہے. ہم تاریخ شہادت نہ بتائیں گے اس
کتاب میں تحریر فرمایا، کہا کچھ باعظمت چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے خدا نے جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے، خدا نے چھپا کے رکھا ہے۔ کہا کیا باعظمت چیزیں ہیں؟ کہا قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا اس لیے کہ باعظمت ہے۔ کہا محشر معلوم ہے کب آئے گا؟ کب ہوگا محشر کا میدان؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا کیوں چھپا کے رکھا گیا؟ کہا اس لیے باعظمت ہے۔ حساب ہوگا کب ہوگا؟ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کہا اس لیے کہ باعظمت ہے، خدا نے چھپا کے رکھا ہے۔ کہا جنت ملے گی کب ملے گی؟ نہیں معلوم، اس لیے کہ باعظمت ہے، خدا نے چھپا کے رکھا ہے۔ حوریں ملے گی کب ملے گی؟ نہیں معلوم، کیوں؟ اس لیے کہ باعظمت ہے، خدا نے چھپا کے رکھا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے یہیں تک لا کے بات کو ختم کر دیا، کہا کچھ چیزیں باعظمت ہوتی ہیں جسے خداوند عالم نے چھپا کے رکھا ہے۔ رک کے جملہ اور ایڈ کر دوں، ظہور کب ہے؟ ظہور کب ہے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، کیوں؟ اس لیے کہ باعظمت ہے، خدا نے چھپا کے رکھا ہے۔ اچھا قیامت کب آئے گی؟ کہا قرآن مجید نے کہا کہ سیاتی ان قریب آئے گی، ابھی تک تو نہیں گئی۔ سیاتی ان قریب آئے گی قیامت، مگر ابھی تک نہیں آئی۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، کب آئیں گے؟ 1400 سال تو ہو گئے، 1189 سال گزر چکے ہیں، آپ کہتے ہیں اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے۔ امام کب آئیں گے؟ کہا قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت قرآن نے کہا ہے کہ ان قریب آئے گی۔ کہا ہم بھی تو آئے ہیں تو یہی کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ معصوم فرماتے ہیں جس ظہور کو تم دور دیکھ رہے ہو، اہل بیت اسے نزدیک سے دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لیلۃ القدر، فاطمہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے انتظام کیا ہے۔ فاطمہ اسرار الہی میں سے ایک سر ہے، راز الہی میں سے ایک راز ہے، اسی لیے خداوند عالم نے کچھ امتیاز رکھے ہیں جناب شہزادی کونین کے ساتھ جو عام خاتون میں نہیں ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو امتیاز حاصل ہے۔ رمضان کی 15 تاریخ کو جناب امام حسن کی ولادت ہوئی، مگر نہ فاطمہ کی کوئی نماز چھوٹی نہ روزہ چھوٹا۔ فاطمہ کیا ہے؟ وہ اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں رمضان میں جب آپ عمل کرتے ہوں گے تو عمل سے پہلے مولانا بتاتے ہوں گے کہ یہ تقدیر والی رات ہے، آج جو ہے وہ 1 سال کی آپ کی تقدیریں لکھ دی جائیں گی۔ آج جو ہے آپ کی تقدیر لکھ دی جائے گی، کب جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ کتنا جو ہے کمپنی کو پروفٹ ہوگا اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کتنا کہاں ملے گا اس رات میں لکھ دیا جائے گا، کس کو اولاد ملے گی اس رات میں لکھ دیا جائے گا، ہمارے لیے کہاں نشہ پڑھنا ہے اسی رات لکھ دیا جائے گا، کب مجلسیں کہاں پڑھنی ہے وہ اس میں لکھ دیا جائے گا، اسی رات معین ہو جائے گا۔ تقدیر والی رات ہے لیلۃ القدر، کیسی رات ہے؟ تقدیر والی رات ہے۔ اب یہاں پہ کل میں نے آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ جو ہے وہ ایڈ کیا تھا، آج رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے 2 جملے آپ نے کیا فرمایا ایام فاطمیہ کی مناسبت سے۔ پہلا جملہ آپ نے فرمایا، کہا کہ جب روز شہادت شہزادی کونین آئے تو اپنے اپنے کام سے چھٹی لے لو۔ جس دن شہادت کا دن ہے اپنے اپنے جاب سے اپنے اپنے کام سے چھٹی لے لو، لیکن اس سے پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے ورک پلیس پہ جہاں تم کام کر رہے ہو، جس دفتر میں جس آفس میں جا رہے ہو، کم سے کم تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ جس دن تم چھٹی لو لوگ پوچھیں، لوگ تمہارے بارے میں پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس ٹیچر کی کھڑوس ٹیچر کی مانند کہ جس دن ٹیچر اسکول نہ جائے اس کے سر میں درد ہو گیا، بچوں کو پتہ چلے کہ آج ٹیچر کے سر میں درد اس لیے نہیں آئے، بچے کا اللہ کے درد صحیح نہ ہو۔ تو اس طریقے سے ہم نہ ہو، بلکہ ہمارا اخلاق ایسا ہو۔ مولا فرماتے ہیں نجم العالم میں، خالد الناس مخالطتاً ان متم ما بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ دنیا میں رہو تو ایسے زندگی گزارو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ ملاقات کے مشتاق رہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہارے مرنے پہ گریہ کریں، افسوس کریں۔ لہذا کیا فرمایا؟ کہا کہ شہادت کے دن چھٹی لو اپنے اپنے جاب سے، اپنے اپنے ورک سے۔ اب جب جس دن تم چھٹی لو گے اور تمہارا اخلاق اچھا ہے،
تو شہادت کے دن چھٹی لوگے، یہ ہوگا تولا. یہ کیا ہوا؟ کہا یہ وہ تولا. اب جب اس کے بعد دوسرے دن جب کام کرنے جاؤ گے، چونکہ تمہارا اخلاق اچھا ہے، تم لوگوں سے ملنے جلنے والے انسان ہو، اب جب دوسرے دن ورک پلیس پہ پہنچو گے، اپنے آفس میں پہنچو گے، تو لوگ پوچھیں گے سر کہاں تھے کل؟ گھر میں خیریت؟ وائف خیریت سے ہیں؟ بچے خیریت سے ہیں؟ والدین خیریت سے؟ ہاں سب ٹھیک ہے الحمدللہ. کہیں گھومنے کے لیے گئے تھے؟ کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں؟ سب الحمدللہ. پھر کیا وجہ ہوئی کل آپ نہیں آئے؟ وہ پوچھے گا نا، سوال کرے گا کیا ہوا کل آپ نہیں آئے؟ آل گڈ، سب خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ کہا ہاں سب ٹھیک ہے. پھر کیوں نہیں آئے؟ کہا کل اس لیے نہیں آئے، اس لیے کہ کل رسول کی ایکلوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ تھی. آپ بتائیں گے کہ رسول کی ایکلوتی بیٹی کی شہادت کی تاریخ تھی. وہ پلٹ کے سوال کرے گا یہ بتائیے رسول کی ایکلوتی بیٹی اسے بھی شہید کر دیا، رسول کی ایکلوتی بیٹی اسے بھی شہید کر دیا. اب رہبر معظم فرماتے جیسے ہی وہ یہ سوال کرے کل جو مجلس میں آگے تولا کیا تھا، آج اس تولے کو آفس میں جا کے تبرے میں تبدیل کر دینا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ جب ایام فاطمیہ کا ایام آتے ہیں، مجلسیں شروع ہوتی ہیں، آپ پورے ملک کے حکومتی کاروبار کو چھوڑ کے فرش اعظم پہ آگے بیٹھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں. کسی نے جا کے پوچھا یہ بتائیے آپ حکومت کے جو ہے وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں، ایسے ایسے حالات سے ملک گزر رہا ہے، آپ اپنے ملک کو ان حالات میں چھوڑ کے ان مجلسوں میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا فرش اعظم پہ مجلسیں کر رہے ہیں؟ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے. آپ نے فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان ایام فاطمیہ میں، اس شہادت کے ایک دن میں پورے ملک ایران کے سال بھر کا رزق جمع کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ ایک اس مجلس میں فرش اعضائے فاطمہ میں پورے ملک ایران کے سال بھر کا رزق جمع کرتا ہوں. اے شیعوں تمہاری قسمت کو سلام ہو، تمہاری تقدیر کو سلام ہو. امت مسلمہ کے پاس ایک رات لیلۃ القدر ہے، تمہارے پاس ایک سال لیلۃ القدر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے اپنا سال بھر کا رزق لے کے جائیں. اب یہ ہمارے ظرف کی وسعت اور صلاحیت کی بات ہے میرے عزیزوں. آپ یاد رکھیں اگر 8 بجے ٹائم ڈالا ہے تو 8 بجے سے رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 8 بجے سے رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے. ایسے تو ہمارے پاس ان کے صدقے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ہے کوئی کہہ سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت کچھ ہے، ہم ان کو چھوڑ کے بھی ہم نجات پا لیں گے؟ ہے کوئی نہیں. سال میں ایک بار یہ ایام آتے ہیں، سال میں ایک بار یہ ایام آتے ہیں. یہ ذات کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، تقدیر والی رات ہے. لہذا میرے عزیزوں اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی آفس سے نکلنا پڑ جائے تو فاطمہ کے واسطے آپ نکلیے. آپ فاطمہ کے واسطے نکلیں گے، آپ مجلس میں اپنے آرام میں آتے ہیں، وہ جب آپ پریشانی میں ہوں گے تب آپ کی مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. انسان جو ہے یہ کہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے 1 سال کا رزق جو ہے سمیٹا جاتا ہے. گھر پہنچے جانے کے بعد جو اپنا جیب دیکھنا شروع کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ چیک کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ آیا کہ نہیں آیا. رزق صرف پھول پیسہ مال ہی نہیں ہوتا. رزق صرف مال دولت ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہم دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ. کیا ہے؟ پروردگار عالم ہمیں اطاعت پروردگار عالم کی توفیق کا رزق عطا فرما. پروردگار ہمیں معرفت کا رزق عطا فرما. پروردگار ہمیں حرام سے بچنے کا رزق عطا فرما. یہ دعا کرتے نہیں کرتے؟ پروردگار ہمیں اچھی اولاد عطا فرما، اس کا رزق عطا فرما. ہمیں اچھے والدین کا رزق عطا فرما، اچھی بیوی عطا فرما، اچھا شوہر عطا فرما. یہ سارے رزق
अच्छी औलाद मिल जाए, अच्छा शौहर मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अगर यहाँ से जाने के बाद कुछ रिस्क मिल जाए तो अपना न समझना, फातिमा की खैरात समझ के लेके जाना। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद रखिएगा ये मेरे मौसम का कोई जो है वो आम जुमला नहीं। जब इंसान के अंदर मार्फत होगी तो जुमले भी उधर से आता करता होंगे। आपने फरमाया ये कोई जो है ज़बानी जुमला नहीं है। कुरान मजीद की आयत जो शाहिद है, क्या जनाब मरियम बैठी हुई है, कहा जब भी जनाब ज़करिया मेहराब में दाखिल होते थे, मेहराब इबादत में, तो क्या देखते थे? जनाब मरियम के सामने बेमौसम के फल रखे हुए हैं, बेमौसम के फल रखे हुए हैं। गए, या मरियम अन्ना लके हाजा, ये मरियम ये कहां से आया? कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। क्यों आया? अताए शुक्र परवरदिगार के सबब जनाब मरियम के सामने बेमौसम के फल आए। मेरे अजीजों, जिस मरियम के लिए सिर्फ अताए शुक्र रब की वजह से परवरदिगार आलम बेमौसम के फल भेज सकता है, तो जो फखरे मरियम फातिमा हो, उसके नाम पे की गई मजलिस में अगर आलम इंसानियत को रिज़्क़ हयात मिले तो ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फातिमा क्या है? लैलतुल कद्र है। ये वो अजीम ज़ात है मेरे अजीजों कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने इंतजाम किया। ये असरार इलाही में से एक सिर है, और इसी ज़ात के लिए क्या है लैलतुल कद्र। और उसके बाद कुरान मजीद में क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शान नुज़ूल, इस सूरह कद्र का शान नुज़ूल जो है मुफस्सिरीन ने लिखा, बाद मुफस्सिरीन ने, कि रसूलुल्लाह ने ख्वाब देखा, और वो ख्वाब ये था, रसूल ने देखा कि मेरे बाद मेरे मिंबर पे बंदर नाच रहे हैं, मेरे मिंबर पे बंदर नाच रहे हैं। सूरह क्या है? सूरह कद्र। ज़ात कौन है? लैलतुल कद्र। और दिखाया क्या जा रहा है शान नुज़ूल में? कहा मिंबर पे बंदर नाच रहे हैं। तो कहा रसूल के बाद से मुराद बहुत बाद नहीं होता, रसूल के बाद से मुराद बहुत बाद है। तो कहा फिर? कहा इसलिए कि रसूल देख रहे थे। कहा बंदर से मुराद कौन है? कहा बंदर से मुराद ये है कि जो हक सुने, हक सुने, हक बोले मगर हक न दे। हक सुने, हक बोले मगर हक न दे, ये बंदर की सिफत है। एक बंदर की सिफत और है, बंदर की सिफत ये भी है कि जिस बाग में घुस जाता है चढ़ता हुआ चला जाता है। बंदर की सिफत ये भी है, जिस बाग में घुस गया वो खाता हुआ निकल गया। कहा बंदर की सिफत ये है। अब सूरह कद्र का शान नुज़ूल देखिए, क्योंकि ज़ात फातिमा है लैलतुल कद्र, लिहाजा रसूल इस्लाम कुछ किन्हीं चेहरों को देख रहे थे जो रसूल के बाद बंदर की शक्ल में आए। और फिर बंदर का जिक्र आ गया तो रुक के जो है वो एक वाक़या जिक्र कर दूं कि बंदर की सिफत क्या होती है। हमारे पास वाक़या जो जो चीज़ें हैं हम उनकी कीमत समझें, हम उनकी अहमियत समझें। ये अलम, ये ताबूत, ये शहनशीने, ये इमाम बारगाह शहनशीने सिर्फ नियाज खाने के लिए नहीं है। यहाँ पे हमें करना क्या है? ये अलम और ताबूत सिर्फ चूमने के लिए नहीं है। एक लोमड़ी और कौवा में, शायद आपने जो है बचपन में स्कूल की किताबों में पढ़ा हो, एक रोटी के लिए झगड़ा हो गया। एक लोमड़ी और कौवा में झगड़ा हुआ एक रोटी के लिए। दोनों लेके अपने कजिए को आए किसके पास? बंदर के पास। तारीख में जब आप देखें किताब में बंदर मामा लिखा होगा वहां। कहा कि बंदर के पास लेके आए और लाने के बाद कहा हमारा जो है वो कजिया, हमारा फैसला कर दीजिए। अब उसने रोटी लिया, रोटी लेने के बाद उसने उसको आपस में आधा किया। आधा कैसा किया? 60-40 किया। एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। एक तराजू में रखा, जिधर ज्यादा थी उधर वाली उठाया और थोड़ा बढ़ा के उसको तोड़ा और अपनी खा लिया। फिर उठाया तो पहले तरफ उधर कम, उधर से भी उठाया, उधर से भी जो है खा लिया। यहाँ तक कि करते करते जब आखिर में थोड़ी सी बची तो बंदर कहता अभी और फैसला करवाना है।
یا اتنے میں صلح کر لو گے؟ اور فیصلہ کروانا ہے یا اتنے میں صلح کر لو؟ کہا نہیں اب فیصلہ نہ کرو، ہم صلح کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ علم و تابوت، یہ امام بارگاہ، یہ شہنشینیں صرف چومنے کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم اپنے گھریلو مسائل، ہمارے اختلافات، ہماری مشکلات، ہمارے مقدمے کی فائلیں ہم لے کے مسجدوں میں آئے، ہم لے کے علم کے سامنے آئے، ہم لے کے تابوت کے سامنے آئے، اور لانے کے بعد اپنے مقدمے کو، اپنے فیصلے کو حل کریں۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ بندروں کے پاس جا کے ذلیل ہو کے دولت لٹا کے اپنے فیصلہ کرانا ہے، یا علم و تابوت کے پاس آ کے، علماء کے پاس آ کے قرآن کے سائے میں عزت کے ساتھ اپنے فیصلے کو کرانا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ اور اس پہ جو ہے وہ علماء نے اس بندر والے خواب کو ایڈ کیا، ربط دیا، کہا کہ چونکہ 1000 مہینے تقریباً 83 یا 83 سال ہوئے، 83 سال بنی امیہ نے حکومت کیا تھا، خداوند عالم نے سورہ قدر کو نازل کر کے بتایا 83 سال کی بنی امیہ کی حکومت ایک طرف، عظمت لیلۃ القدر فاطمہ ایک طرف، فاطمہ کی ذات ایک طرف، یہ 83 سال بنی امیہ کی حکومت ایک طرف۔ اور اس کے بعد یہ رات کیوں افضل ہے، لیلۃ القدر کیوں افضل ہے؟ کہا لیلۃ القدر میں ایک قرآن صامت نازل ہوا، خاموش قرآن، خاموش قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر افضل، کیسی افضل؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ایک قرآن صامت نازل ہوا۔ میرے عزیزوں، جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو۔ جس فاطمہ کے صدف اطہر میں 11 قرآن ناطق نازل ہوئے ہو، وہ ذات کتنی باعظمت و باکمال ہوگی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ اس رات میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کے۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ کہا روح سے مراد یہاں جبرائیل ہیں، جبکہ آیت میں کہا گیا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل بھی ملائکہ ہیں، جبرائیل بھی ملائکہ ہیں، تو روح سے مراد کون ہے؟ کہا روح سے مراد جب تک پیغمبر اسلام تھے، پیغمبر اکرم، اور پیغمبر اکرم کے بعد، چونکہ قرآن مجید کا شان نزول کیا ہے؟ قرآن مجید صرف ماضی کے لیے گفتگو نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا شان نزول یہ ہے کہ جب تک تا قیامت دنیا باقی رہے گی تب تک قرآن مجید باقی رہے گا، اور اس کی آیات ہر زمانے کے لیے ہیں۔ آج اگر ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو امر الہی کو لینے والا ہے، کوئی جانشین محمد موجود ہے۔ اور اس کے بعد بس آخری بات کہ ہیا حتی مطلع الفجر، کہ لیلۃ القدر کا شمول مطلع الفجر پہ ہے۔ بغیر مطلع الفجر کے لیلۃ القدر کا آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب اعمال آپ 23 کو کرتے ہیں تو ہر عالم یہی کہتا ہے کہ رات پر اعمال کیا ہے تو نماز صبح بھی پڑھ کے سونا۔ مطلع الفجر کہا، کیا کہا اعمال کیا ہے تو نماز فجر پڑھ کے سونا۔ نماز فجر نہ پڑھو گے یہ رات بھر کا جو اعمال کیا ہے یہ بیکار چلا جائے گا۔ لہذا یاد رکھیے گا، انتظار کرو امام زمانہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطلع الفجر اسی لیلۃ القدر کی آغوش کا پروردہ شدہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ گھر، یہ مکان، یہ زمان کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ان کو جائے امن قرار دیا ہے۔ نبیوں کے لیے، انبیاء کے لیے جائے امن ہے۔ یہاں پہ انبیاء نے آ کے امان حاصل کیا ہے۔ جو مکان، جو گھر انبیاء کے لیے جائے امن ہو، کیا اس گھر کا یہ حق تھا کہ اس گھر کو جلا دیا جائے؟ کیا اس ذات کا، اس گھر کا یہ حق تھا کہ
उसे इतनी अजियतें दिया जाए कि बाद शहादत रसूल शहजादी ने मसीहा पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अमना सुब्बत अलैया में सिरना लयालिहा। ए मेरे बाबा, आपके बाद वो मुसीबतें ढाई गई कि अगर रोज़ रोशन पे पड़ती तो रात की तारीकी में तब्दील हो जाती। मेरे अजीजों, आज की शब कौन सी शब है? शबे शहादत जनाब शहजादी कौनैन। आज की शब अगर 75 दिन की रवायत के एतबार से देखा जाए तो आज की शब शहजादी का विसाल है। बाज़ तारीख ने लिखा कि नमाज फज्र के वक्त शहजादी का विसाल, बाज़ ने लिखा कि मगरिब और इशा के दरमियान शहजादी का विसाल हुआ है। जनाब अस्मा कहती है कि मैंने देखा कि जब शहजादी का आखिरी वक्त करीब आया तो शहजादी करवटें बदल रही हैं। शहजादी की अजीब कैफियत है, मैंने ये कैफियत न देखी। एक कनीज को बुलाया जिसका नाम था सलमा। सलमा को बुलाया, कहा अली मस्जिद में है, जाओ अली को खबर कर दो। शहजादी की ये हालत हमने पहले कभी न देखी। सलमा आती है और आने के बाद क्या देखा, अली मस्जिद से बाहर आए हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। एक मर्तबा सलमा ने जब अली को देखा, कहा या अली जल्दी करिए कहीं देर न हो जाए। ए सलमा क्या हुआ? कहा ये मेरे आका, फातिमा की ऐसी कैफियत हमने कभी न देखी। फातिमा बहुत बेचैन है, फातिमा बहुत इस्तराब में है। तारीख लिखती है कि अली आए हैं, घर में आए, फातिमा आंख बंद करके लेटी हुई है। अली आए हैं, सिराने बैठ गए। ए फातिमा कुछ बोलो, ए फातिमा कलमीनी, ए फातिमा कलाम करो, ए फातिमा कुछ बोलो। तो मर्तबा आवाज दिया, जब कोई आवाज ना आई, अली ने एक मर्तबा मजलूमी भरा जुमला इरशाद फरमाया, ए फातिमा तुम्हारा अली बुला रहा है, फातिमा कलाम करो। और अली की जान कब से उसूरी से बर्बाद कर जाएगी। अजरक वाला ज़हरा जैसे अली का नाम आया, आंख खोली, हाथ को पकड़ लिया, या अली आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वसीयतें करना शुरू किया, या अली गस्सिलनी कफिनी हन्निदनी दफिनी फिल लैल। ए अली मुझे रात में गुस्ल देना, मुझे रात में कफन देना, मुझे रात में हुनूद करना, मुझे रात में दफ्न करना। ए अली जिन्होंने हम पर जुल्म किया है उन्हें हमारे जनाजे में आने की इजाजत न देना। कितनी मजलूमाना वसीयत शहजादी की। उसके बाद शहजादी ने एक जुमला फरमाया, वही वसीयत जो जनाब खदीजा ने किया था। जनाब खदीजा जब इस दुनिया से रुखसत हो रही थी और एक मर्तबा रसूल इस्लाम से वसीयतें करना शुरू किया, यही फरमाई, या रसूल अल्लाह, खदीजा कैसी जात कि जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ कुछ न कर सकी। या रसूल अल्लाह, अगर मुझसे कुछ गुस्ताखी हुई हो तो माफ करिएगा। फातिमा ने अली से वसीयतें करना शुरू की, या अली मेरी उम्र 18 साल की थी, ए अली मैं 18 साल जिंदा रही, अगर इस जिंदगी में मुझसे कोई गलती हुई हो माफ कर देना। अली तड़प गए, ए फातिमा कैसी बात कर रही हो, अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आज तक तुमने मुझसे कोई सवाल ही न किया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ जिसो वसीयतें तमाम हुई, अली मस्जिद में पहुंचे हैं, जनाब अस्मा को बुलाया, कहा मैं हुजरे में जा रही हूँ, मेरे ऊपर से चादर डाल देना, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाजें आती रहे समझ लेना मैं जिंदा हूँ, और जब तस्बीह और तहलील की आवाजें बंद हो जाए तो ये समझ लेना मैं बाबा के पास पहुंच चुकी हूँ। ए अस्मा, ख्याल रखना मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं, जब बच्चे वापस आ जाए तो अस्मा पहले मेरी शहादत की खबर न देना, पहले मेरे बच्चों को खाना और पानी पिला देना, उसके बाद मेरी शहादत की खबर देना। हाँ मेरे अजीजों, शहजादी हुजरे में गई है, चादर को ओढ़ा है, चादर को ओढ़ने के बाद तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही है। अस्मा बाहर बैठी हुई है, तस्बीह की आवाज सुन रही है। अचानक तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हुई। रसूल की इकलौती बेटी रसूल इस्लाम के पास पहुंच गई। अब अस्मा ने देखा कि शहजादी दुनिया से गुजर चुकी है। जैसे ही दरवाजे पे आई, क्या देखा, जनाब हसनैन अलैहिस्सलाम दरवाजे पे तशरीफ लाए। जैसे पहुंचे अस्मा को सलाम किया, अस्मा ने जवाब दिया और जवाब सलाम देने के बाद कहा, आओ बच्चों आओ,
پہلے کھانا کھا لو۔ بچوں نے کہا اے اسما میری ماں کہاں ہے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، پہلے آؤ کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اے اسما کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اے اسما تم کیا سمجھتی ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے؟ ارے جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، سیدہ کے یتیم آ رہے۔ دونوں بچوں نے جیسے یہ خبر سنی دوڑ کے مسجد میں پہنچے ہیں۔ مسجد میں کیا دیکھا کہ مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے، چاروں طرف صحابی ہیں۔ دونوں بچے دوڑ کے گئے، کچھ نہ کہا، علی کی کمر سے لپٹ گئے، بابا ماں۔ جیسے جملہ کا مسجد کے نمازی کہتے ہیں فَغَشِيَا بِوَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پہ گرے، علی منہ کے بل زمین پہ گرے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب غشی سے افاقہ ہوا اب علی حجرے کی طرف دوڑے ہیں، علی اپنے گھر کی طرف دوڑے ہیں، مگر تاریخ نے لکھا ہے علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے، علی فاتح بدر حنین ہے، ہر جنگ کا فاتح ہے۔ مگر جیسی یہ خبر سنی گھر کی طرف دوڑے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ عزیزو ایک منظر یاد آ رہا ہے، یہی کیفیت تھی ایک جنازے پہ کون جب علی اکبر نے آواز دیا یا ابا علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا آخری سلام قبول کرو۔ حسین دوڑے ہیں، کبھی گرتے ہیں اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا علی ادرکنی، اے بابا علی مدد کرو۔ میں کہوں گا میرے مولا حسین، ارے آج جب آپ گر رہے ہیں اکبر کے جنازے پہ جا رہے، آپ علی کو پکار رہے ہیں، علی پکارے تو کس کو پکارے؟ علی بلائے تو کس کو بلائے؟ تاریخ نے لکھا گرتے اٹھتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا زہرا یا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی گھر میں تشریف لائے، اب آنے کے بعد کیا دیکھا، شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ شہزادی کی وصیت کے مطابق دیر رات کا انتظار کیا، جب رات کی تاریکی پوری طریقے سے چھا گئی امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ امام حسن جناب سلمان کے گھر پہ آئے، دخل باب کیا۔ جناب سلمان نے دیکھا رات کی تاریکی میں رسول کا نواسا، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا چچا چلیے بابا نے بلایا ہے، اماں کو دفن کرتا۔ چچا چلیے اماں کو دفن کرنا ہے۔ سلمان کہتے ہیں ہم آئے، اور آنے کے بعد مولا علی نے غسل دیا، ہم باہر کھڑے تھے، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی نے چیخ ماری اور باہر آ گئے۔ تاریخ میں 3 غسل دینے والے ایسے ملے ہیں جو غسل دیتے دیتے باہر آ گئے۔ آج تو ایک جنازہ تاریخ نے لکھا کہ وہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ تھا۔ غسل دینے والے مرتبہ چیخ مار کے باہر آیا، اسے پوچھا گیا، اس نے بتایا جب میں ہتکڑی اور بیڑی توپ کو جدا کر رہا تھا تو زنجیروں کے ساتھ موسیٰ کاظم کے گوشت نکل رہے تھے۔ دوسرا جنازہ سکینہ کا جنازہ تھا، جب غسالہ نے غسل دیا جناب زینب سے پوچھا یہ بتائیے اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ جب میں کپڑا اتارتی ہوں کپڑے کے ساتھ اس کی کھال نکل۔ تیسرا جنازہ فاطمہ کا تھا، علی چیخ مار کے باہر ہے۔ سلمان نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ کہا اے سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، مگر فاطمہ نے مجھے خبر نہ ہونے دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، یہاں تک کہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، جب جنازہ عام آتا ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو بلایا جاتا ہے، بچوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ 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 اپنے والدین سے توشہ دیدار دے لو، آخری رخصت ہو لو۔ فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، علی نے اپنے بچوں کو مخاطب کیا، اے بچوں آؤ ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ تاریخ نے لکھا زینب ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے جنازے سے لپٹ گئی، اے اماں ابھی نانا کا غم بھلایا نہ گیا تھا۔
ہیں حسن و حسین جب پہنچے ہیں اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا اے اماں قد لقیت جدنا رسول اللہ، اے اماں جب نانا رسول اللہ سے ملاقات ہو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ ہم دونوں بچے آپ کے جانے کے بعد یتیم ہو گئے، ہم دونوں بچے آپ کے جانے کے بعد یتیم ہو گئے۔ جیسی لفظ یتیم آیا مولا علی فرماتے اشہد اللہ، اللہ کی قسم جیسی لفظ یتیم آیا فعنت وعنت ومدت یدیہا، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، بچوں کو سینے سے لگا، جبریل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد یا علی بچوں کو جدا کریے، ملائکہ میں قرآن بپا ہے، ملائکہ میں کریا بپا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں مولا علی آگے بڑھے، اے بچوں ماں کو دفن کرنا ہے صبر کرو، دونوں بچوں کو علی نے آرام سے جدا کیا۔ رکے جملہ کہوں، ماں باپ کے جنازے سے بچوں کو ایسے ہی جدا کیا جاتا ہے، ماں باپ کے جنازے سے بچوں کو ایسے ہی جدا کیا جاتا ہے، مگر ہائے رے کربلا جب باپ کے جنازے سے بچی لپٹی، قاضی آنے سے جدا کیا گیا، تماچوں سے جدا کیا گیا، بچی نے مرثیہ پڑھا، اے بابا ارے آج مجھے یہ احساس ہوا یتیمی کسے ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة الزهراء بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا